السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں اور میرے عام پاکستانیوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں جو سارا دن ٹی وی نیوز دیکھ کے اور ہمارے تجزیہ نگاروں کی باتیں سن کے اور ایکسپرٹس اور سیاستدان موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پہ وہ آ کے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں اور ہمارے بیاف پہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں کہ جی 22 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے، 22 کروڑ عوام وہ چاہتی ہے۔ حقیقت کیا ہے، 20 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے، یہ عوام خود ڈائریکٹ تو کسی کو کچھ بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کچھ ایسا ہے نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کر سکیں، کنوے کر سکیں۔ یوٹیوب شریف نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کہہ سکیں۔ چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آئیں، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں معذرت چاہوں گا ایڈوانس کہ میں نہ ٹی وی پریزنٹر ہوں، نہ میری اردو پہ اتنی پکی گرفت ہے، نہ میری انگلش اتنی ہائی ہے، اور نہ ہی پنجابی میں میرا کوئی اتنا زور ہے۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں جو ملی جلی ساری چیزوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے تحریک، اور ضمیر فروش ادھر ادھر ہو رہے ہیں، واپس بھی آئیں گے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو واپس آ جائیں گے۔ اب خان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ڈیزرو کرتے ہیں۔ ڈیزرو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے، یا پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی دوبارہ سے جو ہے ایک تحریک چلائی، محنت کی۔ پاکستانی ہونے پہ مجھے تو اب تھوڑا سا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا لیڈر ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے، باڈی لینگویج اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ چپ کر کے سنتا ہے، مغربی قوتوں کو وہ کھلے عام للکار کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں کہ ہم تمہاری باتوں کو مانیں، جو خط تم نے ہمیں لکھا ہے وہی خط اگر تم انڈیا کو بھی لکھو، کشمیر پہ بھی لکھو تو سمجھ آتی ہے۔ اب ایسے لیڈر پہ مجھے تو فخر ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے گھر کا کوئی سربراہ ہے۔ پہلے تو ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، ضیاء مرحوم ان کی خطائیں اللہ معاف کرے، بہت سارے عذاب ہمارے اوپر وہ چھوڑ گئے، بہت ساری عجیب و غریب سی کلچر جو ہے وہ ہمارے لیے وہ چھوڑ گئے، ایم کیو ایم کا تحفہ ہمیں دے گئے، کلاشکوف کلچر دے گئے۔ اس کے باوجود اللہ غریق رحمت کرے ان کو، ان کی خطاؤں کو بخش دے، اور جو اچھے اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس کے بعد تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو لیڈر کہتے ہوئے مجھے تو شرم آتی ہے۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، خدا کی قسم میرے معاشی معاملات بہت درگوں ہیں، میں گھر کا کچن بھی روز کا نہیں اپنا پورا کر پا رہا، بچوں کی فیسیں بہت سارے ہم پاکستانی ہیں جو نہیں دے پا رہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے آج اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرا لیڈر امت مسلمہ کا ایک اچھا لیڈر ہے، وہ پاکستان کا ایک اچھا لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب نے دیا گیا ہمیں ان 3.5 سالوں میں، شاید کرونا نہ آتا تو معاشی طور پہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، دے سکتے تھے۔ ہمیں توقعات اور امیدیں بھی تھیں جو کہ ٹوٹی اور پوری نہیں ہو سکی۔ ہمیں لگتا تھا کہ ان کی ٹیم بھرپور طریقے سے تیار ہے، لیکن جب یہ آئے اور 100 دن کی انہوں نے وہ ٹارگٹس رکھے تو
سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں تھا کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، اور ہوا۔ ہمارا کچھ بھی نہ ہو تو صحت کارڈ کی جو فیسلٹی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ کرونا میں جس طرح سے احساس پروگرام کے ذریعے چیزیں مہیا کی گئیں یا کیش جو ہے وہ بانٹا گیا، وہ قابل تحسین ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہمارا بحیثیت قوم، انڈیا نے جو سرجیکل سٹرائک کر کے ہمارا کوا ایک بیچارہ مار دیا تھا، اس کا پرمپٹ جو ہے وہ رسپانس جو خان صاحب نے دیا، زندہ باد۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے پاکستان کشمیر کا مقدمہ تو پیش کیا ہی کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جو مقدمہ اٹھایا، اس کا 15 مارچ کو جو ڈے رکھا گیا ہے، یہ ہمارے لیے قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ اسی پہ مذہبی حلقے جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ان کے کام تھے، لیکن وہ سیاست سے ان کو فرصت ملے، ضمیروں کی خرید و فروخت سے ان کو فرصت ملے تو وہ اس طرف آئیں۔ اب خان صاحب کے خلاف یہ ساری قوتیں ہیں، جس میں فضل الرحمان سر فہرست، شریف خاندان، نون لیگ کے اور اس طرح کے گماشتے، زرداری، اور اللہ نہ کرے بلاول زرداری جیسا انسان جس دن پاکستان کا وزیر اعظم بنے، باخدا میں تو بنگلہ دیش کی قومیت لینا پسند کر لوں گا۔ اب یہ لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں خان صاحب تنہا ہیں۔ کچھ فیصلے خان صاحب کے شاید ہم سمجھ نہیں پاتے، وہ بہتر سمجھتے ہیں شاید، یا ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، یا پھر خان صاحب کو نہیں ہے۔ بزدار عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹرشپ دینا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور سب سے اہم صوبے کو ان جیسے مٹی کے گڈے کے حوالے کر دیا، سمجھ نہیں آئی۔ ضد پہ قائم ہیں، اللہ کرے ان کی ضد جو ہے وہ پاکستان اور پنجاب کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ایسا محسوس ہو نہیں رہا۔ کچھ اور بھی ایسے ہیں فیصلے، جیسے ان ضمیر فروشوں کو اس وقت جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے جس کی اوقات 10-12-15 ہزار ووٹوں کی تھی، وہ 70-75 اور لاکھ کی ووٹیں لے کے کامیاب ہوئے، اور اسی دن کے لیے شاید وہ آئے تھے کہ ایسا کوئی موقع آئے تو ہم ان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ سکیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ حق ہے، انشاءاللہ تعالی خان صاحب اس سے بھی سرخرو ہوں گے۔ کچھ شکایتیں، کچھ باتیں ہمارے جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں ان سے میں نے کرنی ہے۔ جب اتحاد کیا گیا، یہ کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمان جیسے شخص کے ساتھ اتحاد کرنا جماعت اسلامی کو زیب دیتا تھا؟ وہ اس لیے پھر ان سے بات کریں تو یہ آگے سے تکرار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھی تو اس طرح کی کام کرتی ہے، پی ٹی آئی نے بھی تو کاف لیگ کو ملایا، فلانے کو ملایا۔ پی ٹی آئی اسلامی لبادہ اوڑھ کے نہیں آئی، جماعت اسلامی مذہب کی بات کرتی ہے، اور مذہب کی بہت ساری قیود ہیں، پھر یہ اسے باہر چلے جاتے ہیں، نہ یہ سیاستدان رہتے ہیں اور نہ یہ مذہب کی طرف آ سکتے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ کوئی پارٹی ہے یا کوئی جماعت ہے یا کوئی ایسی پولیٹیکل گروپ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ ان کا جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا جو سوشل پروگرامز ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہیں، اور جس طرح سے یہ یکجہتی کے ساتھ اور یکدم ہر پاکستان کے ڈیزاسٹر ہو، کچھ بھی ہو، مدد کرنی ہو تو پیش ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سراج الحق صاحب بہت تنقید کرتے ہیں،
عمران خان صاحب پہ، ان کی پالیسیز پہ. مجھے سراج الحق صاحب اور ان کے سپورٹر سے بصد احترام یہ چیز پوچھنی ہے کہ اگر نور عالم جیسے گھٹیا شخص کو خان نے ٹکٹ دیا اور وہ 20-15 ہزار کی اوقات والا بندہ 70-75 اور 1 لاکھ تک وہ ووٹ لے گیا، تو کیا جماعت اسلامی اپنی ووٹنگ، اپنے ووٹرز پلس خان صاحب کے ووٹرز کے ساتھ زیادہ نمبر میں قومی اسمبلی میں نہیں آ سکتے تھے؟ یقیناً آ سکتے تھے. اور خدا کی عزت کی قسم اگر یہ ساتھ ہوتے تو بہت سارے ایسے فیصلے جو خان صاحب بہت ساری شاید مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر سکے وہ کر پاتے. ہمارے دین کو لے کے، مذہب کی جو کچھ بہتری کے لیے کچھ نئے قوانین متعارف کرائے جا سکتے تھے اور خان صاحب کو یہ گائیڈ کر سکتے تھے. آج جس مصیبت میں پاکستان ہے، پولیٹیکل جو یہ سارے سرکس چل پڑا ہے، جماعت اسلامی اگر اچھے نمبرز میں ہوتی، ان کے پاس 20-25-30 اور یقیناً اس سے زیادہ کی قابل ہے یہ جماعت، تو بہت تگڑی ایک حکومت بن سکتی تھی جو خان صاحب کو گائیڈ بھی کرتی، ان کو بتاتی بھی، ان کی خامیوں کو بھی بتاتی اور کرتی. لیکن سراج الحق صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجھے تو کوئی ایسا قابل لیڈر نظر نہیں آ رہا. یقیناً قاضی صاحب مرحوم ہوتے زندہ تو وہ یقیناً اس سے مختلف فیصلہ کرتے، لیکن جماعت اسلامی ایسا کچھ نہیں کر سکی. نہ پولیٹیکل آج ان کے پاس کچھ ہے، نہ مورلی یہ کچھ کر سکتے ہیں. جلسے جلوس یہ کر کے تنقید کر رہے ہیں، لیکن لا حاصل ہے کہ اس سے حکومت کا، عوام کا کچھ فائدہ نہیں ہے. بازو بنتے اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. تو سراج الحق صاحب، آپ سے بصد احترام گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے آرگنائزڈ پارٹی، سب سے آرگنائزڈ جماعت کے سربراہ ہیں. آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا سوچیں، اپنی ڈائریکشن کو آپ بھی دیکھیں. میری جماعت اسلامی کے جو سپورٹرز ہیں یا جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگ غلطی نہیں کر سکتے. غلطیاں، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، فرشتے غلطیوں سے عاری ہوتے ہیں، یا انبیاء کرام جو ہیں وہ غلطی نہیں کرتے کیونکہ وہ معصومین ہوتے ہیں. باقی ہم سب کرتے ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے. سیاسی لوگوں کو تو یہ بالکل کرنا چاہیے. اب ہم عام پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ ہم عام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، جسے بھی مشکل حالات ہیں، میں تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو پالیسیز ہیں یا جس طرح سے یہ ہوا، یہ وقتی ہماری مشکلات ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان سے نکلیں گے. دور از نتائج ہوتے ہیں، فوری تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا صبر کریں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس کو ایٹ لیسٹ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے مقدمے کو، پاکستان کے مقدمے کو بیان کرنے کا، بتانے کا حوصلہ بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے. تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اس شخص کا ساتھ دینا ہے جس کی بات اس سے شروع ہوتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے ماضی کو ہم بلیم دیتے ہیں، تو کیا توبہ کا معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کا نہیں ہے؟ ہم کیوں ججمنٹ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سارا بلیم جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہم جو بلیم لگا رہے ہوتے ہیں اس کی یوم قیامت ہمیں ثبوت نہیں دینے پڑیں گے؟ یقیناً دینے پڑیں گے. اور خان صاحب کے لیے میں کہوں گا، خان صاحب 3.5 سال آپ نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں. خدا کی قسم ہم نہیں گھبرا رہے. میرے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں. میڈیا بکواس کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کنفیوژن، فرسٹریشن اور ڈپریشنز جو ہیں وہ پھیلاتا ہے، انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے مخالفین ہیں اور آپ کے حمایتی بھی ہیں.
اور آپ کے حمایتی اگر زیادہ نہیں تو برابر کی تعداد میں ہیں. ہم تو نہیں گھبرائے، اب آپ نے بھی نہیں گھبرانا. اور خدا نہ خواستہ اگر عدم اعتماد آپ کے خلاف چلی جاتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم ہم آپ کو تگڑا ووٹ بینک دے کے آپ کو واپس لے کے آئیں گے. اور اس بار آپ نے ان کو خالی رلانا نہیں ہے، ان کو آپ نے لٹکانا بھی ہے. انشاءاللہ عزیز ایسا ہی ہوگا. پاکستان زندہ باد.